بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویلکم ٹو ایجوکیشن پوائنٹ ڈیئر۔ یہ ویڈیو فیملی ریزیڈنٹ پرمٹ کے بارے میں۔ جب آپ کی فیملی چائنا پہنچ جائے S1 ویزا پہ پاکستان سے، تو اس کے بعد آپ کو ریزیڈنٹ پرمٹ کے لیے اپلائی کرنا ہوتا ہے۔ تو وہ جو سٹیپ ریکوائرڈ ہے اور جو چیزیں ریکوائرڈ ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں اس ویڈیو میں سٹیپ بائی سٹیپ۔ جب آپ کی فیملی پہنچ گئی چائنا، آپ پہلے سے ریزیڈنٹ پرمٹ آپ کے پاس ہے یا نہیں ہے، دونوں صورتحال میں آپ نے 24 آور کے اندر قریبی پولیس اسٹیشن سے رابطہ کرنا ہے کہ ہم پہنچ گئے، وہاں آپ نے اپنے آپ کو رجسٹر کرنا ہے۔ یہ ہو گیا پہلا سٹیپ۔ دوسرا سٹیپ آپ نے کرنا ہے انٹری ایگزٹ، جو امیگریشن ہاسپٹل سمجھے، ہیلتھ والا، وہاں پہ جا کر اگر آپ پہلے آ چکے ہو چائنا کبھی اور آپ نے کسی بھی اسٹیشن پر، کسی بھی ہاسپٹل میں جہاں پر آپ نے میڈیکل کیا تھا، وہاں پہ آپ نے اپنے فیملی کو لے کر جانا ہے اور انہوں نے بھی میڈیکل کرنا ہے۔ آپ کے بچے 10 ایئرز سے کم ہیں تو ان کے لیے میڈیکل کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا، اگر آپ نے پاکستان سے میڈیکل کیا ہے آپ کی وائف نے اور آپ کے بچے 10 سال سے چھوٹے ہیں، تو آپ پھر بھی اس پوائنٹ پہ جاؤ گے جہاں پہ ہم لوگ وہ کرتے ہیں، میڈیکل کرتے ہیں یا میڈیکل چیک اپ کرتے ہیں۔ جب ہم اسٹوڈنٹ تھے اور ہم یہ کر رہے تھے PhD کے لیے یا ماسٹر کے لیے، جب آپ چائنا پہنچ جاتے ہو تو وہاں پہ اپنے فیملی کو لے کر جانا ہے، اور جو میڈیکل آپ نے پاکستان میں کیا ہے وہی ان کو دکھانا ہے۔ وہ ایکسیپٹ کرتے ہیں دین اوکے، وہ ایکسیپٹ نہیں کرتے تو آپ نے دوبارہ میڈیکل کرنا ہے اپنی فیملی کا، اگر آپ کے پاس ریزیڈنٹ پرمٹ ہے۔ اگر آپ کے پاس ریزیڈنٹ پرمٹ نہیں ہے پھر تو آپ نے بھی کرنا ہے میڈیکل۔ بچے 10 سال سے چھوٹے ہیں، انہوں نے میڈیکل نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ 2 سٹیپ ہو گئے۔ فرسٹ آف آل آپ نے پولیس اسٹیشن جانا ہے، اور سیکنڈ سٹیپ آپ نے جو کرنا ہے، آپ نے میڈیکل کرنا ہے۔ میڈیکل آپ کو 1 دن میں ملتا ہے، 2 دن میں ملتا ہے، جتنے بھی ٹائم میں ملتا ہے، بس صرف اس چیز کا خیال رکھیں کہ آپ نے 1 مہینہ کے اندر چائنا امیگریشن آفس جانا ہے۔ چائنا ویزا آفس اسے کہتے ہیں، جہاں پہ ویزے لگتے ہیں، جہاں پہ ریزیڈنٹ پرمٹ لگتا ہے، وہاں پر آپ نے جانا ہے۔ وہاں آپ کو 2 فارم کی ضرورت پڑتی ہے، ٹھیک ہے، وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ سب سے پہلے یہ فارم ہے جو ہم نے فل کیا تھا جب ہم ایز اے اسٹوڈنٹ آ جاتے ہیں، اور ہم اس کو فل کرتے ہیں۔ آپ اس کو دیکھیں، ٹھیک ہے۔ فرسٹ آف آل آپ نے یہ فارم فل کرنا ہے، ایک بار پھر دیکھیں، اسکرین شاٹ لے سکتے ہیں۔ یہ چائنا امیگریشن آفس میں ملتا ہے۔ فرسٹ آف آل آپ نے یہ فارم فل کرنا ہے۔ آپ کے ایک بچہ ہے اور وائف ہے، تو آپ نے 2 فارم فل کرنے ہیں۔ اس طرح آپ کی جتنے بھی نمبر آف فیملی ممبر ہے اتنے فارم آپ نے فل کرنے ہیں۔ اگر آپ کا ریزیڈنٹ پرمٹ ہے تو آپ کو فل نہیں کرنا ہے، بٹ آپ کا پاسپورٹ، آپ کا ریزیڈنٹ پرمٹ مطلب آپ کا پاسپورٹ آپ کے پاس ہو جب آپ فیملی کے ساتھ چائنا امیگریشن آفس آتے ہیں، تو فرسٹ آف آل یہ فارم یاد رکھیں، یہ آپ نے فل کرنا ہے۔ اچھا، ہاربین میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے یہ فارم چائنیز میں فل کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ چائنیز میں کیا فل کرنا ہوتا ہے؟ ایڈریس ان چائنا اور کمپنی اسکول ان چائنا، یہ چیزیں آپ نے پٹ کرنی ہے۔ اب یہاں پہ ایک اور سوال ہے، ایک یہ فارم آپ نے فل کرنا ہے۔ اس فارم کو اگر آپ ٹرانسلیٹ کر لیں تو اسے کہتے ہیں انویٹیشن لیٹر۔ اس کو دیکھیں، ٹھیک ہے، یہ چائنا آفس میں، امیگریشن آفس میں ادھر ملتا ہے، تو اسے کہتے ہیں انویٹیشن لیٹر۔ ایک یہ فل آ کر آپ نے فل کرنا ہے۔ اب آپ ایز اے پوسٹ ڈاک آئے ہو تو یہ آپ کو کہہ سکتے ہیں یا کوئی اور آپ کو کہہ سکتا ہے کہ اس فارم پر یونیورسٹی سے اسٹیمپ لے کر آؤ، بس اس اسٹیمپ کی ضرورت آپ کو نہیں ہے۔ آپ نے یونیورسٹی سے کچھ بھی سائن نہیں کرنا ہے۔ اگر آپ کے پاس ریزیڈنٹ پرمٹ ہے تو یہ فیملی آپ کے پاس آ رہی ہے۔ یہ دیکھیں، یہاں پہ جو کمپنی کا ذکر ہے، ویٹ میں کلیئر کرا دوں، دیکھیں یہاں پہ، سوری، ہاں یہاں پہ یہ 2 نمبر سے اوپر، یہ جو 2 نمبر لکھا ہے اس سے اوپر آپ اس فارم کو خود پڑھ لیں۔ کمپنی ان چائنا، تو کمپنی ان چائنا اپنا نام لکھ لے، ٹھیک ہے، اور اپنا کانٹیکٹ پرسن، اپنا نمبر لکھ لے۔ آپ نے ان کو انوائٹ کیا ہے، آپ اس پہ سائن کریں۔ ہاربین میں صرف یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اس چیز کو چائنیز میں فل کرنا ہوتا ہے۔ اب آپ چائنیز میں اس کو فل نہیں کر سکتے، چائنیز میں یہ عام چیزیں آپ نے فل کرنی ہے۔ نیشنلٹی یعنی پاکستان کو آپ نے چائنیز میں لکھنا ہے، کانٹیکٹ ایڈریس ان چائنا وہ آپ نے چائنیز میں لکھنا ہے۔ تو ہاربین میں باہر جو پوسٹ آفس والا ہوتا ہے اس کے پاس لے جا کر وہ آپ کے لیے فل کر سکتا ہے، اور بیجنگ میں، نانجنگ میں،
शंजन में, ये इंग्लिश में ही चलता है, ठीक है। अब कुछ स्टूडेंट्स है मतलब पीएचडी वाले या मास्टर वाले, अगर उनसे ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं करते, उनके अपने सिग्नेचर पे, पोस्ट डॉक वालों से एक्सेप्ट करता है ये चीज़। अब मैं अपना रेजिडेंट परमिट रिसीव करके फैमिली का 2 बच्चे और वाइफ का, उसके बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। अगर ये आपसे एक्सेप्ट नहीं करता तो आपने उस टीचर के पास जाना है, लवशी के पास, जिन्होंने आपके रेजिडेंट परमिट के वक्त आपको डॉक्यूमेंट्स दिए थे फॉर वीज़ा, ठीक है। तो आपने तब जाना है। पीएचडी स्टूडेंट्स को ज़रूरत नहीं है कि वो यूनिवर्सिटी से, जिस यूनिवर्सिटी में वो पोस्ट डॉक कर रहा है, कोई भी डॉक्यूमेंट्स साइन करवा दे, खुद साइन करवाए, चाइनीज़ में फिल करें और जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो फिल करें, इसको ट्रांसलेट करें। ये ऊपर हिस्सा आपका, मतलब आपने इनवाइट किया तो ये आपकी डिटेल है, और ये नीचे आपके फैमिली मेम्बर का डिटेल है। और हर फैमिली के लिए आपने अलग सा ये फिल करना है, 3 फिल करने हैं। 3 फैमिली मेम्बर है आपके, 2 बच्चे हैं और 1 वाइफ, तो 3 फिल करने हैं आपको। ये हो गया। इसके अलावा आप चाइना इमिग्रेशन ऑफिस आते हैं तो आपको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? आपको आपका जो FRC है, फैमिली रिलेशनशिप का FRC, वो आपने चाइनीज़ में ट्रांसलेट करके लाना है अपने साथ, ठीक है। चाइनीज़ में कैसे ट्रांसलेट करोगे? बहुत ज़्यादा एजेंट्स काम करते हैं चाइना में ही, उनको सेंड कर दे कल तक या ऑफिस के आवर्स में उसी टाइम करवा देते हैं। याद रखिए, वो FRC पे जो एपोस्टाइल का स्टैम्प होता है वो भी आपने ट्रांसलेट करना है चाइनीज़ में। इसके अलावा किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। FRC, पुलिस वाले से आपने जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लाया है वो, मेडिकल सर्टिफिकेट आपके वाइफ का वो हो आपके पास, ठीक है। और ये 2 फॉर्म हो, ये आपने फ़िल किए हो चाइनीज़ में, बट ये डिपेंड करता है सिटी पे क्या चाइनीज़ में फ़िल करने हैं या इंग्लिश में फ़िल करने हैं। इसके अलावा अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि पासपोर्ट को आपने भी ट्रांसलेट करने हैं और उनकी कापियाँ आपने देनी है, बट इसको आपने ट्रांसलेट नहीं करनी है। FRC को आपने चाइनीज़ में ट्रांसलेट करके उसकी फ़ोटो प्रिंट कापी निकालें, जितना हो सके प्रिंट कलर में निकालें, और FRC इंग्लिश में भी प्रिंट कलर निकालें, और जितने फैमिली मेम्बर्स हो इतनी कापियाँ आपके पास हो। आपका रेजिडेंट परमिट और आपके पासपोर्ट का फ्रंट पेज, जिस पे आपके बायोडाटा होता है, उसकी प्रिंट कापी निकाल लें, उसकी फ़ोटो स्टेट करें, कलर हो या सादा हो, और हर फैमिली मेम्बर के साथ आपका एक रेजिडेंट परमिट की कापी लगती है, मतलब फ़ोटो स्टेट। तो ये सारे इंफॉर्मेशन थे, और इसी बेस पे इसी स्टेप्स को फॉलो करके अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने 2 साल का रेजिडेंट परमिट अपने फैमिली के लिए हासिल किया। और कोई क्वेश्चन हो तो आप उसमें पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।